دیوار گیر کھڑکیوں پر لہراتے جالی دار سفید پردوں کے پار نظر آتے، دور، کافی دور نیلے پانیوں کو تکتا، وہ اس پل ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھا۔ تیسرے ہاتھ کی انگلی میں چمکتے اناری یاقوت کو گھماتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں بے تاثر تھیں، پر شدت سوچیں بھٹک بھٹک کر آنے والے کل کی جانب سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ ہاں، کل ہی وہ دن تھا جب وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے مقابل آنے والی تھی۔ ہاں، کل ہی وہ تاریخ تھی جس میں وہ علیشا چوہان کو جیت کر چوہانیوں کو ہرا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کیسے؟ کئی سوالیہ نشان اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ معاً اس کے موبائل کی بجتی گھنٹی نے اس کی سماعتوں پر دستک دی تو اس نے جینز کی جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ ہاں بولو تپر، کیا وہ عورت گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا۔ جی بالکل سائیں، میں نے اسے کراچی بھجوا دیا ہے، وہ رات تک آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ٹپر کی سنجیدہ سی آواز نے اسے مزید اطلاع دی تو بدر نے ہنکارا بھرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا، پھر پلٹا اور ایک نظر اس وسیع و عریض کمرے پر دوڑائی جس کی بلند دیواروں کے دونوں اطراف میں قطار در قطار کھڑے لارج سائز کینوس سفید پردوں سے ڈھانپے گئے تھے۔ دونوں اطراف میں نصف کینوس کے درمیان بنی روش پر قدم جماتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کے دروازے تک آیا، پھر دروازہ کھول کر صرف وہیں سے نہیں، اس فارم ہاؤس سے ہی باہر نکل آیا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے اسے اب اس آخری شخص سے ملنا تھا جس کی گواہی اس کیس کو جیتنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ ہاں، اسی شخص سے جس کا منہ کھلوانا ہرگز آسان نہ تھا، وہ شخص جس کا نام مہربان عالم شاہ تھا۔ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو مقابلے شروع ہو رہے ہیں، کیا تم نے حصہ لینے کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ وہ بھی کلب آیا ہی تھا کہ جب اس کے قریب آتے ہوئے براک نے پوچھ لیا۔ عالم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں سوچنے والا کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی میں حصہ لوں گا اور جیتوں گا، عالم نے پراعتماد انداز میں جواب دیا تو مقابل مسکرایا۔ مستقبل کو لے کر اتنے پر یقین کیوں ہو؟ وہ پوری طرح اس کے سامنے آ گیا۔ کیونکہ مجھے خود پر یقین ہے، عالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود پر یقین ہونے سے کیا مستقبل کا تعین ہو جاتا ہے؟ براک نے مزید پوچھا، ساتھ ہی اشارے سے ویٹر کو 2 جوس لانے کا کہا۔ تم مجھے الجھا رہے ہو ہمیشہ کی طرح، عالم نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ میں تو صرف اپنی الجھن سلجھا رہا ہوں۔ حرم کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو مستقبل کے لیے پر یقین رہنے کے بجائے پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں تم کیسے پر یقین ہو سکتے ہو؟ آنے والے کل کا علم تو صرف گاڈ کے پاس ہے نا؟ براک نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ضرور جیتوں گا، تو بس اس لیے کہہ دیا، عالم نے اسے ٹالنے کو کہا۔ پھر تمہیں ساتھ انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے تھا۔ اگر آنے والے کل کے لیے کوئی بھی دعویٰ انشاءاللہ کے بغیر کر دیا جائے اور وہ پورا نہ ہو سکے تو پھر جھوٹ کہلاتا ہے، اور جھوٹ کی سزا تو بہت سخت ہے نا؟ سادگی سے کہتا وہ عالم کو الجھا گیا۔ ایک غیر مسلم اسے کیا سکھا رہا تھا؟ کیا وہ بتا رہا تھا یا جتا رہا تھا؟ عالم نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے ایک مسلمان کو قبول کیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو یہ سب باتیں وہ تمہیں سکھا رہی ہے؟ نہیں، وہ خود سیکھ رہی ہے۔ ایکچولی وہ نیو مسلم ہے، پہلے کرسچن تھی، براک نے تسلی سے بتایا تو عالم نے سر اس بات میں ہلایا۔ سن کر خوشی ہوئی، زیادہ ہوتی اگر تم بھی اسلام قبول کر لیتے۔ عالم نے بار ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ فکر نہیں کرو، میں بطور عیسائی نہیں مروں گا۔ وہ پھر سے وہی بات کر رہا تھا۔ عالم ہنس دیا۔ تم جب بھی ملتے ہو مجھے اپنی ذات اور اپنا ایمان کمزور لگتا ہے، ایسا کیوں؟ بار ٹیبل کے قریب رکتے ہوئے عالم نے دھیمی آواز میں پوچھا تو اس بار وہ ہنس دیا۔ حالانکہ میں جب جب تم سے ملتا ہوں خود کو اسلام کے قریب تر محسوس کرتا ہوں، ایسا کیوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ عالم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ویٹر سے جوس کا گلاس لے لیا اور گھونٹ گھونٹ اسے اندر اتارنے لگا۔ تو وہ آج پھر یہاں سے؟
براک کی متجسس آواز پر عالم نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے ہونٹ سکیڑے اسے تک رہا تھا، جو بھیڑ کو چیر کر شان بے نیازی سے چلتا اسی جانب آ رہا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ عالم نے بنا پلٹے پوچھا۔ شیبی، براک نے سرگوشیانہ کہتے ہوئے اپنا جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ عالم پلٹتا اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اپنے اطراف میں پھیلتی دلفریب کلون کی مہک نے اسے لب بھینچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے سردار شمس البدر لغاری کہتے ہیں۔ اس کی بھاری آواز اپنے مخصوص سحرانگیز لہجے سمیت اس کی پشت سے ابھری تو وہ خود پر ضبط کرتا بدر کی جانب گھوما۔ وائٹ جینز پر سکن شرٹ پہنے، آستین نے کوہنیوں تک فولڈ کیے، کتنی ہی نگاہوں کا مرکز بنے، وہ پورے قد سے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ عالم کو اپنے حلق میں کڑواہٹ سی گھلتی محسوس ہوئی۔ پہلے بلاتے ہو اور پھر ملتے نہیں ہو، یہ تم غلط کرتے ہو مہربان عالم شاہ۔ اس سے نگاہ ملتے ہی وہ لبوں پر ایک استحساء آمیز مسکراہٹ سجا کر بولا تو عالم نے اپنے لب بھینچ لیے۔ کیا لینے آئے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری مدد لینے آیا ہوں۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے بھی سنجیدگی سے کہا تو ان دونوں کو ٹکر ٹکر کرتے دیکھتے براک نے اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ اس بار مسکرانے کی باری عالم کی تھی۔ وہ مسکرایا تھا اور کھل کر مسکرایا تھا۔ مدد؟ لائک سیریسلی؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا، پھر اسے گھورتے ہوئے لب سمیٹ لیے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن اگر تم مر بھی رہے ہوئے اور تمہیں پانی کی ایک بوند کی ضرورت ہوئی تو مہربان عالم شاہ تمہاری اتنی مدد بھی نہیں کرے گا بدر لغاری۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نفرت سے جھانکتا وہ سرد لہجے میں پھنکارا تو براک روئے نے گردن موڑ کر عالم کی طرف دیکھا۔ پھر تو تم مہربان نہ ہوئے مہربان عالم شاہ۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو عالم نے اسے گھورا۔ ریفری تمہیں بلا رہا ہے، وہاں جاؤ۔ عالم نے کافی سنجیدگی سے اسے وہاں سے دفان ہونے کو کہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم یہی کرو گے، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، پھر بھی تم مجھ سے مدد مانگنے چلے آئے۔ مانگنے نہیں آیا، لینے آیا ہوں، اور تم دو گے عالم شاہ، بدر نے ٹھہرے ہوئے مدب لہجے میں کہا تو عالم نے اسے گھورا۔ کیسی مدد؟ تمہیں کل کورٹ میں گواہی دینا پڑے گی، بدر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ گواہی جو کہ تمہارے حق میں ہوگی، رائٹ؟ عالم طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اسے حقیقتاً مقابل کا اعتماد حیران کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ بدر بھی مسکرایا۔ او پلیز، گھر جاؤ اور جا کر سو جاؤ، شاید تمہارے خواب میں عالم شاہ تمہارے حق میں گواہی دیتا نظر آ جائے۔ عالم نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ خواب دیکھ چکا ہوں، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، کیونکہ میں وقفہ لیتا وہ قدرے قریب ہوا تھا۔ اس کے وجود سے پھوٹتی سگریٹ اور کلون کی ملی جلی مہک چھا جانے والی تھی۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا جانتا ہوں۔ دھیمی آواز، سرد لہجہ، پرسکون انداز، وہ پور پور تباہی تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ اگر میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر اتر آیا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا، عالم نے درشت لہجے میں کہا تو بدر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سردار بدر لغاری کا منہ توڑ دینے کے خواب دیکھنے والے کو پہلے اپنے ہاتھ پیر توڑوانے کے لیے تیار رہنا چاہیے عالم شاہ۔ بدر کے کورے کرارے جواب پر عالم کی بھویں تن گئی۔ چلے جاؤ، وہ پھنکارا۔ کل تم کورٹ میں بتاؤ گے کہ علیشا نے خود مجھ سے نکاح کی پیشکش کی تھی، اپنی مرضی سے، اپنے پورے ہوش و حواس میں، کیونکہ وہ تم ہی تھے جس نے شانزل کے موبائل سے میرا نمبر چوری کر کے علیشا کو دیا تھا۔ ایم آئی رائٹ عالم شاہ؟ اس کے الفاظ رد کیے وہ اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ عالم خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کیونکہ تم جو چاہو گے بدلے میں وہ کروں گا۔ بدر کی پیشکش پر عالم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، ہے نا؟ عالم کے اندر اس پل اشتعال امڑ رہا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، تمہاری بہن کے لیے کر رہا ہوں۔ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، تم جانتے تو ہو۔ اس کی سرخ پڑتی رنگت سے ہنس اٹھاتا وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تم آج مرو گے
عالم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا۔ کچھ تماشائی رنگ میں ہوتے مقابلے کو چھوڑ کر پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تو تم مجھے پھر سے وہی پیشکش کر رہے ہو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے بدر نے رنگ کی طرف گردن گھمائی۔ اگر تم مجھے رنگ میں ہرا کر زندہ بچ گئے تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، عالم نے پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ تو بدر نے اس کی طرف دیکھا۔ منظور ہے۔ شان بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ جو میدان تم چھوڑ چکے ہو وہاں قدم نہیں جما پاؤ گے بدر لگاری، یہ کھیل آج تم بری طرح ہارو گے، عالم نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کھلاڑی اگر کھیل چھوڑ بھی دے تو کھیلنا نہیں بھولتا عالم شاہ، یہ آج تم اچھے سے جان جاؤ گے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ رنگ کی طرف مڑ گیا۔ عالم بھی تیزی سے اس جانب بھاگا تھا۔ ڈھلتی شام کے سایوں میں لان کے چکر کاٹتی وہ خود کو پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہیر اور عبدالعزیز چوہان صبح ہی سے جانے کہاں گئے ہوئے تھے۔ وہ اکثر لا علم تھی۔ ننگے پاؤں گھاس پر یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اسے اپنی رگوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نیلگوں آسمان کو تکتی بھوری آنکھیں حزن و ملال سے رنگ سمیٹے ویران سی لگ رہی تھی۔ دل تھا کہ اس کی بے چینیاں ہر دھڑکن کے سنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ فقط وہ ایک شخص، یا پھر اس کی جدائی یا پھر اپنی رسوائی۔ وہ کیوں خوف زدہ تھی؟ وہی تو ہو رہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ کیا وہ واقعی ایسا چاہتی تھی؟ کسی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ علیشا نے تڑپ کر آنکھیں میچ لی۔ بند آنکھوں کے تصور میں یکایک وہ چہرہ ابھرا تھا۔ ہاں، وہی چہرہ جو اس کے دل کی پہلی تمنا تھی۔ اس چہرے پر سجی گہری سی آنکھیں جو اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھی۔ علیشا کی پلکیں لرزنے لگیں۔ مغرور ناک جس کی تلخی اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، انابی لب اور لبوں کی وہ مسکراہٹ، اس کی بند آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے۔ تم وہ سورج ہو جس کے گرد میں زمیں کی مانند اپنی بقا کی خاطر پچھلے کئی سالوں سے تمہاری آنکھوں کی کشش ثقل سے بندھی محبت کے مدار میں گھوم رہی ہوں، اور فقط یہ سوچ رہی ہوں کہ محور سے نکل جانے پر، گردش کے رک جانے سے صرف زمین ہی بکھرے گی یا سورج بھی فنا ہوگا۔ گیٹ کے باہر بجتے گاڑی کے ہارن نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ علیشا نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اس نے گردن گھمائی۔ شہیر کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ سندر کا چیک اپ کروانے ہاسپٹل تک گیا تھا۔ اب انہیں اپنے بازو کے حصار میں کیے اندرونی عمارت کی جانب واپس آ رہا تھا۔ شام میں جوس لیا تھا آپ نے؟ اس کے قریب رکتا وہ پوچھنا نہیں بھولا تھا۔ علیشا نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ شہیر نے دوسرے بازو کے حلقے میں اسے بھی لیا تو علیشا نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا۔ ہر وقت ریسٹ ہی کرتی رہتی ہوں، ابھی نہیں کرنا، علیشا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تو شہیر نے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تو مطلب آپ کریں گی ریسٹ؟ اس سے مختصر سوال و جواب کرتا وہ اسے اس کی کمرے تک لے آیا۔ مجبوراً اسے اس کی ماننا پڑی۔ بہت آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے وہ پلٹا۔ وہ سیدھا عبدالعزیز چوہان کے پاس آیا۔ سندل کو وہ پہلے ہی ان کے کمرے میں چھوڑ چکا تھا۔ جتنا بت خبر اس نے علیشا کو سمجھا تھا اتنی بے خبر وہ نہیں تھی۔ 30 سے 35 منٹ کی کوششوں کے بعد وہ ہیئر پن سے لاک کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو کمرے سے باہر نکلتی وہ دبے قدموں شہیر کی تلاش میں لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ شام ڈھل کر رات کا روپ تھار چکی تھی۔ کل اس کے کیس کی سنوائی تھی اور اس سنوائی سے پہلے وہ سچ سننا چاہتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ کیس ہار جائے گا؟ ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں شہیر کی آواز پڑی تو اس کے قدم تھم گئے۔ جیت بھی گیا تو علیشا کو نہیں جیت پائے گا۔ عبدالعزیز چوہان کی گراہٹ دھیمی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟
کیا کریں گے آپ؟ مار دیں گے اسے؟ شہیر ان کے مقابل آ گیا۔ علیشہ سرد سے پردے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ اسے نہیں، تمہاری بہن کو مار دوں گا۔ ناگن بھی مرے گی اور اس سانپ کا سمپولیا بھی۔ وہ زخمی لہجے میں پھنکارے تو علیشہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کچھ ایسا ہی حال شہیر کا بھی ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آپا کو کچھ نہیں کریں گے، کہتے ہوئے شہیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ تم علیشہ چوہان کو سزا دو گے۔ کیا وہ تم ہی نہیں تھے جس نے علیشہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ تمہارے باپ کا قاتل بدر ہے؟ وہ تایا بھتیجا ایک دوسرے کے مقابلے پر اترنے کو آئے تھے۔ علیشہ کو اپنی ٹانگوں سے نکلتی جان محسوس ہوئی۔ میں نے تب آپ کی زبان پر اعتبار کیا تھا، شہیر دبا دبا سا چلایا۔ میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں، بدر ہی تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ عبدالعزیز چوہان دو بدو بولے تھے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ شہیر نے اپنی پشت پر ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں میں بے خوفی لیے ان کے مقابل کھڑا وہ علیشہ کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سبحانی کو شیرگل کی موت کی تحقیق کرنے نہ بھیجتا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سبحانی زندہ ہوتا۔ اگر بدر قاتل ہوتا تو سب سے پہلے وہ آپ کا قتل کرتا۔ لیکن آپ زندہ ہیں اور اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بدر لغاری قاتل نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، وہ علیشہ کو ساکت کر گیا تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں قاتل ہوں؟ وہ آپے سے باہر ہوتے چلائے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن اگر آپ اس سب کو خود پر لے رہے ہیں تو ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ہی قاتل ہوں۔ شہیر نے بنا جھجکے کہا تھا۔ علیشہ نے سہارے کے لیے دیوار تھام لی۔ وجہ شہیر کے الفاظ نہیں تھے، وجہ عبدالعزیز چوہان کا رد عمل تھا۔ وہ شہیر کی پیشانی پر پستول تان چکے تھے۔ کچھ پل وہ آنکھوں میں جنون سموئے شہیر کو دیکھتے رہے، پھر جب بولے تو لہجہ زہرخند ہو رہا تھا۔ ہاں ہوں میں قاتل۔ کون کیا بگاڑے گا میرا؟ میں نے ہی کیا ہے اپنے بھائی کا قتل۔ اور کون سا بھائی؟ ہاں پھول ہے اس پر۔ غصے کے عالم میں بولتے ہوئے انہوں نے فرش پر تھوکا۔ اس کی بگوڑی بیٹی کی وجہ سے میرا بیٹا جان سے چلا گیا، اور وہ بجائے اس کے کہ اس حرافہ کو گولی مار دیتا، اسے اسی کے یار کے پاس چھوڑ آیا۔ شہیر پر پستول تانے کھڑے، وہ اعتراف جرم کرتے اس پل اپنے آپ میں نہیں لگ رہے تھے۔ علیشہ کو بے اختیار وہ رات یاد آئی جب منصب بدر اور عبدالغفور چوہان کے درمیان آ گیا تھا۔ علیشہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس پل اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہتی چلی جا رہی تھی۔ اور سبحانی، اس کا کیا قصور تھا؟ شہیر کی اپنی آواز بھی بھیگ رہی تھی۔ میں نے صرف اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی۔ جانے وہ کتے کا پلہ کیا چھپانا چاہتا تھا کہ اس نے خود ہی پیٹرول باکس پر گولی چلا دی اور اپنی گاڑی کو اڑا دیا۔ پھر میرے پاس اسے اس جلتی ہوئی گاڑی میں پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھولی ہوئی سانسوں سمیت اعتراف کیا تھا۔ وہ کیا چھپانا چاہتا تھا؟ کیا؟ اتنا تو عبدالعزیز چوہان جانتے ہی تھے کہ سبحانی بدر کے لیے کام کر رہا تھا، مگر وہ یہ کام کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ منصب کے کہنے پر۔ کیا یہی چھپانا چاہتا تھا وہ؟ صرف اس لیے کہ منصب شاہ ان کا اگلا نشانہ نہ بنے؟ وہ چھوٹا سا لڑکا اپنی جان کی بازی لگا گیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کو راکھ کر دیا تھا کیونکہ اس میں اس کا موبائل تھا، وہی موبائل جو یہ راز افشا کر دیتا کہ وہ منصب کو ساری معلومات پہنچا رہا ہے۔ وہ جتنا چھوٹا تھا اس کی عقل بھی اتنی ہی چھوٹی تھی، ورنہ شاید وہ معصوم آج زندہ ہوتا۔ شہیر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے مار کر خود بچ جائیں گے؟ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہیں مار کر اپنی نسل ختم کرنا نہیں چاہتا شہیر، لیکن اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو میں تمہاری بہن کو مار دوں گا۔ صفاقی سے کہتے ہوئے انہوں نے پستول کا رخ بدلا تھا۔ علیشہ کی بھیگی آنکھوں سے 5 گز کے فاصلے پر کھڑے اس قاتل کو پستول کا رخ اپنی جانب کرتے دیکھا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پردے کی اوٹ میں نہیں تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سنتی وہ دہلیز کے عین درمیان میں کھڑی تھی۔ شہیر نے بھی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہیر کو اپنے حلق میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ اور اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو علیشہ تو میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے اس بھائی کو بھی مار دوں گا۔ ان کی دھمکی نے علیشہ کی رہی سہی جان بھی نکال دی تھی۔
میں نے آپ کی ایک ویڈیو بنائی ہے بھایا۔ علیشہ کی پشت سے سندل بیگم کی مدھم آواز ابھری تو علیشہ نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں کب آئی تھی؟ انکشافات کے بوجھ تلے دبتی علیشہ جان ہی نہ پائی تھی۔ وہ ویڈیو میں نے یہاں اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر تب بنائی جب آپ اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ سیاہ حلقوں میں دھنسی بے رونق آنکھوں میں نفرتیں سموئے وہ انہیں تکتی بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ کی مرتبہ ہوش اڑانے کی باری عبدالعزیز چوہان کی تھی۔ سندر بیگم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ میں وہ ویڈیو اپنے سابقہ شوہر کو واٹس ایپ کر چکی ہوں جسے دیکھنے کے بعد وہ آپ کی دھجیاں اڑا دے گا۔ قدم قدم چلتی وہ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو گئیں۔ چند دنوں میں ہی وہ کمزور اور لاغر دکھائی دے رہی تھی، لیکن لہجہ اس پل زخمی ناگن کا سا تھا۔ وہ آدمی ان کی اولاد نکل چکا تھا، وہ اسے کیسے بخش دیتی؟ کہو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو ورنہ میں تم سب کو جان سے مار دوں گا سندل بیگم کی طرف پستول کرتے وہ چیخے تھے۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، لیکن ایک آپشن ہے بھایا، میرا سابقہ شوہر ابھی آف لائن ہے۔ اگر آپ علیشہ اور شہیر کو یہاں سے جانے دیں تو میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتی ہوں۔ موبائل کو لاک سکرین لگا کر ان کے سامنے کرتی وہ اسی انداز میں بولی، اس موبائل کا پاسورڈ صرف مجھے آتا ہے۔ یہ دونوں جتنی جلدی یہاں سے جائیں گے میں اتنی ہی جلدی اس کا پاسورڈ کھول کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گی۔ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ وہ مکمل اعتماد سے ان کے مقابل کھڑی تھی۔ شہیر تیزی سے علیشہ کی جانب لپکا۔ چلیے آپا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ شہیر نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ لیکن پھپھو، علیشہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنی موت کو دعوت دے چکی ہیں، اگر ہم یہاں رکے تو ہم بھی مر جائیں گے، چلے جلدی۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہ چیخا تھا۔ علیشہ کو چاروں ناچار اس کی تقلید کرنا پڑی۔ کوٹ کھول گھٹیا عورت، انہیں عبدالعزیز چوہان کی آواز بخوبی سنائی دی تھی۔ علیشہ تیز تیز قدم اٹھاتی شہیر کے ساتھ تقریباً بھاگ رہی تھی۔ کیا وہ ویڈیو واقعی ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ علیشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ وہ ویڈیو میرے پاس ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کیسے؟ علیشہ کو حیران کن سکون ملا تھا۔ شہیر نے چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندرونی معاملات سے قطعی بے خبر تھے، سو فوراً گیٹ کھول دیا۔ شہیر نے زن سے گاڑی بھگائی۔ وقار انکل نے پھپھو کو واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے، جبکہ مجھے اندر ہی پھپھو کی طرف سے واٹس ایپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل گیا تھا۔ اب تایا سرکار جان جائیں گے کہ ویڈیو میرے پاس ہے، وہ ضرور ہمارے پیچھے آئیں گے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہیر نے اسے تفصیل بتائی۔ اس کا سانس فکر اور خوف کے باعث پھول رہا تھا۔ اس نے فرنٹ مرر سے پیچھے سڑک پر دیکھا۔ اسے کافی دور آگے پیچھے بھاگتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آئی تھیں۔ وہ آ رہے ہیں آپا، وہ ہمیں مارنے آ رہے ہیں، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے شہیر نے کہا تو علیشہ نے پلٹ کر دیکھا اور روشنیاں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ شیری پلیز تیز چلاؤ، اور تیز، وہ چیخی تھی۔ شہیر نے گیئر بدل کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں۔ شہیر اس پل خود بھی حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے شہیر؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ قریب آتی گاڑیوں سے فائرنگ ہو چکی تھی جس سے بچاؤ فاصلے کے باعث کچھ آسان تھا۔ شہیر، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس سیدھی سڑک پر کوئی موڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بدر لغاری کے پاس، شہیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ رات کی سیاہی چارسو پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کال ملائیں، جلدی کریں آپا۔ شہیر نے اپنا موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تو علیشہ نے کال لاگ کھول کر بدر کا نمبر ملایا جو اسے حفظ تھا۔ پہلی، دوسری، پھر تیسری، چوتھی بیل پر بھی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ وہ ریسیو نہیں کر رہے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ قریب ہی سڑک کا موڑ تھا۔ شہید نے سرعت سے موڑ کاٹا لیکن سامنے سے آتی گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس نے اسے بریک لگانے پر مجبور کیا تھا۔ علیشہ نے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ ان کے پیچھے آتی گاڑیاں قریب سے قریب تر ہو چکی تھیں۔ علیشہ نے معاف ہوتے ذہن سے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بھوری آنکھوں نے ان گاڑیوں سے چوہانیوں کے آدمی اترتے دیکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحے کا رخ ان کی گاڑی کی طرف تھا، جبکہ شہیر ساکت بیٹھا اپنے سامنے رک چکی گاڑیوں سے اترتے نفوس دیکھ رہا تھا۔ موت ان کے پیچھے تھی اور اس سے فرار ان کے مقابل۔
ہاں، سامنے سیاہ پجاروں سے اترتا شخص کوئی اور نہیں، منصب عالم شاہ تھا، جس کی پشت پر نمودار ہوتے کئی چہرے اس کے اسلحہ بردار محافظوں کے تھے۔